الرحيم فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى وقال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربه فقال يا رسول الله أين هو قال هو نور رواه مسلم وفي رواية عن ابن عباس الخلة لإبراهيم والرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا مرج البحرين وعلى آلك وصحابك يا إمام القبلتين محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن نجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بمصطفى برساخ شراک دی ہموس گربہون رسیدی تمام بولہ بیست بجز حب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کامل ایمان ہو نہیں سکتا فقط اللہ کا قائل مسلمان ہو نہیں سکتا انہاں سکھ دیاں دے قرلان دیاں دے لکھ واری صدقے جان دیاں دے انہاں بردیاں مفت وکان دیاں دے شالا آمن وطوی او گھڑیاں مکھ چندر بدر شاہ شانیے متھے چمک دی لاٹ نورانیے کالی زلف تے اکھ مستانیے مخمور اکھیں ہن مدبریاں دسے صورت را بے صورت دا تو برا کے عین حقیقت دا پر کم نہیں بے سوجھت دا کوئی ورلیاں موتی لے کھڑیاں اس صورت نو میں جان آکھاں جانان کے جانے جہان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بنیاں سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھیں کتھے جالڑیاں خدا خود میر مجلس بود اندر لا مکان خسرو محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بودم آنکھ عالم نو فلک میں راجعو انبیاء اولیاء محتاجو حبیب خدا اشرف انبیاء کہ عرش مجیدش بود متقا میرے نہایتی واجب الاحترام و معزز سامعین کرام بزرگوں بھائیوں دوستوں پیارے نبی کے پیارے امتیوں میرے مسلمان بھائیوں معزز و مکرم استادان محترم اور قرہ اور نمازی اور جوانوں اور چھوٹے بچوں میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ النجم کی آیاتوں میں
ایک مشہور آیات کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ تو گزشتہ سال یہاں اسی مسجد میں واقعہ معراج کے متعلق کچھ میں نے عرض کیا، جو مجھے یاد ہے کہ میں کیا بیان کر کے گیا تھا۔ تو آج میں وہ کروں گا جو پچھلے سال شاید میں نے نہیں کیا۔ اور واقعہ معراج پہلے اس کے متعلق جو ضروری چیزیں ہیں وہ سماعت کر لیں کہ 3 مرحلے قرآن نے معراج کے بیان کیے ہیں۔ ایک مرحلہ قرآن نے بیان کیا ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اسے اسرا کہتے ہیں۔ اسرا کہتے ہیں رات کے وقت سفر کرنے کو، قرآن کی لغت میں اسرا کہتے ہیں۔ فسر بعبادی لیلا، جب بندہ مسافر گھر سے رات کو نکلتا ہے تو جو رات کو نکلا جاتا ہے اسے اسرا کہتے ہیں۔ کسی کا مہمان بننے کے لیے جو اپنے گھر سے نکلتا ہے، اور اگر کوئی رات کے وقت اس کے گھر آتا ہے مہمان، تو اسے قرآن کی زبان میں طارق کہتے ہیں۔ طارق، رات کو آنے والا مہمان۔ جو رات کو مہمان آئے ہمارے گھر اسے طارق کہتے ہیں، اور جو رات کو نکل کر کسی کی طرف جائے، اگلے کا مہمان جا کر بنے، تو اسے سائر یعنی اسرا کہتے ہیں۔ تو 7 لیلن قرآن نے بیان کیا نکرا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا مکمل رات نہیں لگی، رات کا تھوڑا حصہ صرف ہوا ہے، خرچ ہوا ہے سفر کرنے میں۔ تو اس مرحلے کو جو قرآن نے بیان کیا ہے وہ جو آپ سمجھ جائیں، بس میرا یہی بیان ہے، میں نے سپیکر پہ کر کے کیا کرنا ہے۔ تو پہلا مرحلہ یہ ہے جسے قرآن نے، اس لیے سورت کو سورت بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں، اس سورت کو سورت الاسرا بھی کہتے ہیں، اور حدیث کی روح سے اسے سورت المعراج بھی کہتے ہیں۔ لیکن یہ جو ہے کیوں کرائی گئی، اب میرے ذہن سے نکل گئی ہیں اس آیات سے پہلی جو 2 آیاتیں ہیں، وہ بھی اس کے ساتھ ہے۔ وہ آیاتیں میرے ذہن سے قدرتی ابھی نکل گئی ہیں۔ 14واں سپارہ جہاں ختم ہوتا ہے، پہلے ان 2 کو پڑھو، وہ بتاتی ہیں کہ میں نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کیوں کرایا۔ وہ 2 آیاتیں اصل بتاتی ہیں، وہ ان الذین آمنوا اتقوا والذین هم محسنون، غالباً اسی طرح ہے۔ اس سے ایک پچھلی آیات ہے، اور کاش مجھے یاد ہوتی تو میں آپ کو اس کا ترجمہ سناتا۔ اصل ان کا ربط جو ہے نا اس آیات کے ساتھ ہے بچوں۔ 10ویں سال معراج ہوئی ہے، 10 سال آقا کریم نے ظلم اور مصیبتوں کے پہاڑ دیکھے۔ 10 سال اللہ کی راہ میں آپ نے قدم اٹھایا۔ آپ کو تو گھر بیٹھے ٹھنڈے پانی مل رہے ہیں، گرم پانی مل رہے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، گھر سے نکل کر نہیں آتے۔ اللہ اکبر۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ۔ ادھر تو دھیان نہیں جا رہا معراج سنانے والوں کا کہ لوگوں کو یہ آیات سنائیں، ان آیات کے ساتھ ربط ہے اگلی آیات۔ یہ 30 سال بعد مجھ پہ یہ راز کھلا ہے کہ اس کو بیان کر، روز قرآن پڑھتا ہوں۔
30 سال بعد میرے دماغ میں آیا جب میں نے بھی یہ آیاتیں اس آیات کے ساتھ مل رہی ہیں، وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، بلکہ پچھلی آیاتیں بھی ساریاں آ رہی ہیں نا، پر بالخصوص یہ دو ہے، اُدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعُوقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، آپ صبر کریں اور اللہ آپ کو صبر کا حکم کرتا ہے، اور صبر کی امید اللہ سے رکھے۔ الا باللہ، 4 دن روٹی نہ ملے گھبرا جاتے ہو، اپنے اعمال بھی تو دیکھو کہ ہمارے ساتھ کیا بیت رہی ہے۔ خالی ہم داڑھی رکھ کے بڑے عالم بن جاتے ہیں، تھوڑا سا دکھ دے کر پریشان ہو جاتے ہیں۔ قرآن کس تفصیل کے ساتھ بیان کر رہا ہے کہ مقصد کیا ہے، قرآن بیان کر رہا ہے اتنے بڑے بلند مقام تک آپ کو لے جانے کا، یہی بیان کر دیتے ہیں ابھی طائف میں پتھر کھایا آپ نے، بچے اس چکروں میں پھر رہے ہیں شفاعت آپ کی ہو جائے گی۔ پہلے آپ کی زندگی کو تو پڑھو کہ قرآن کیا بیان، وہ کون سا درد تھا جس کے بارے قرآن کہہ رہا ہے آپ سے کہ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، غمگین نہ ہوا کریں، صبر کیا کریں، صبر کا اجر اللہ سے آپ نے لینا ہے، ان سے تھوڑا لینا ہے۔ اور آگے دیکھیں، وَلَا تَكُ، تکن ہے یا تاکو، وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، یہ لوگ جو آپ کے ساتھ دھوکے دہائی کرتے ہیں، مکر کرتے ہیں، فریب کرتے ہیں، سازشیں چال چلتے ہیں، ان کو دیکھ کر آپ کو تھوڑی سی تنگی محسوس ہوتی ہے، آپ آج کے بعد یہ تنگی بھی چھوڑ دیں ان کی چال بازیوں سے، جس معاشرے میں آپ رہ رہے ہیں میرے محمد کریم۔ اس کے بعد قرآن نے بیان کیا، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، یہ دونوں صفات اتقوا جمع کا جب صیغہ واحد کے لیے لایا جاتا ہے، یہ قرآن کی طرز ہے، اکرام کے لیے لایا جاتا ہے، اس سے جمع نہیں، لوگ مراد نہیں ہوتے، یہاں حتمی دونوں صیغوں میں گو جمع کے لائے گئے ہیں رسول اللہ کی عزت کی خاطر، کہ واحد کر کے نہیں پکارا گیا۔ یہ قرآن کا طرز ہے، قرآن ہمیشہ جہاں جمع کا صیغہ لاتا ہے اس سے اگلے کی عزت مقصود ہوتی ہے، تو قرآن نے بیان کیا اللہ ان کے ساتھ ہے، کن کے ساتھ؟ الذین اتقوا والذین هم محسنون، جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور جو نیکوکار ہیں۔ قرآن نے حتماً بیان کیا میرے محمد کریم، آپ سے بڑھ کر ڈرنے والا کوئی نہیں، آپ سے بڑھ کر نیکوکار بھی کوئی نہیں، اس طرح کی صفت کسی کی قرآن نے بیان نہیں کی۔ مت کوئی کہے کہ یہ جمع کا صیغہ سارے شامل ہیں، بالکل ہم شامل نہیں ہیں، کیونکہ کہ واقعہ میراج شروع ہو رہا ہے، جن کو لے جانا چاہ رہا ہے پہلے ان کی حالت قرآن بیان کر رہا ہے کہ ان کے دکھ تو سنو میں کیوں لے کے گیا۔ طائف کا دکھ، زوجہ محترمہ جو دلاسا دیتی تھی ان کے وفات کا دکھ، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا، پھر ایک چچا سہارا تھے بظاہر وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے، عام الحزن، پھر داخلہ بھی بند ہو گیا۔ واپسی طائف کا واقعہ تو بعد میں ہوا ہے نا، وفات کے بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ اور جناب ابو طالب کے بعد ہوا ہے یہ سارے دکھ، پھر پہلے سال کا دکھ، دوسرے سال کا دکھ، اب 10 سال کے دکھ محمد کریم نے اپنے دل میں لگائے اور دماغ مبارک میں رکھے، ایک لمحہ بھی اپنے رب سے شکوہ شکایت نہ کیا، بلکہ وہاں جا کر طائف میں یہ کہا اللہم اشکو الیک، اگر شکوہ ہے تو تیری ذات سے ہے۔ پر وہ شکوہ، اگلا لفظ بھی تو کوئی پڑھے نا، یہاں لوگ کہتے ہیں محمد کریم شکوہ کر رہے تھے، دو فقوتی، اگر میں شکوہ کر رہا ہوں تیرے دربار میں تو وہ میں اپنی طاقت کی کمزوری کا کر رہا ہوں، کہ جس طرح
یہ محاورہ ہے، ان کو سمجھانا چاہیے، یا جس طرح ان کے دکھ برداشت کرنے سے یہ ہو سکتا ہے تیرے نزدیک میں نے ویسے برداشت نہ کی ہو، میں اس کمزوری کا شکوہ کر رہا ہوں۔ اللہ پاک تیرے سامنے، اللہ پاک نے جب دیکھا محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے دکھوں کا، روئے زمین پر کوئی ماوا و ملجا نہیں، جو میں انعام دوں وہ میرا محمد کریم اس انعام کو لے کر اور دل مصطفیٰ خوش ہو جائے۔ اللہ پاک نے فرمایا اذهب یا جبرائیل الی محمد فلیقل محمد ان اللہ قد اشتاق الی لقائک یا محمد، پورا جہان میرا مشتاق ہے، آج اللہ آپ کا میں محمد کریم مشتاق ہے، اور آپ کے دل کا مرکز، آپ کے دل کا علاج، آپ کے دل کی ٹھنڈک سوائے میرے دیدار الہی کے دنیا میں کوئی نام نہیں میرے پاس جو میں دوں اور آپ کا دل مصطفیٰ ٹھنڈا ہو جائے سکون میں۔ بڑی شان والے، سبحان اللہ۔ خدا کے بندے ہو، یہ 10 سالہ زندگی کا صلہ ہے جو مکہ میں آپ نے اپنے دکھ، اللہ کی راہ میں جو دکھ اٹھائے، پریشانیاں اٹھائیں، اللہ پاک نے اس کا صلہ دیا۔ یہ پچھلی آیات یہ بتا رہی، اس لیے یہ دیدار کرایا گیا کہ روئے زمین میں کوئی قیمتی چیز نہیں تھی جو آقا کریم کو عطا کی جاتی جس سے آقا کریم کا دل۔ تو اسی طرح مصیبتیں، پریشانیاں، دکھ، جس طرح آقا کو اللہ نے انعام سے نوازا، اگر آپ کی امت ان دکھوں کو اسی طرح صبر کے ساتھ اور اسی طرح حوصلے کے ساتھ اگر اپنائے گی تو اللہ پاک آقا کے صدقے ان کو بھی ایسے اجر عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے یہ پہلا مرحلہ یہاں بیان ہوا، اس مرحلے کو اسرا کہتے ہیں، اسرا، اور اس کے بعد جو اگلا مرحلہ ہے وہ حدیث میں بیان ہوا ہے، قرآن نے اسے بیان نہیں کیا، اسے معراج کہتے ہیں، معراج۔ اب تیسرا مرحلہ پھر قرآن نے جا کر سورۃ والنجم میں بیان کیا، تو اسے آراج کہتے ہیں، آراج۔ یہ 3 مرحلے ہیں جو محققین سے ثابت ہے، اور علماء کے نزدیک 5 مرحلے ہیں۔ وہ کیا؟ پہلا مرحلہ مسجد حرام سے اقصیٰ تک، دوسرا مرحلہ مسجد اقصیٰ سے لے کر پہلے آسمان تک، اس کو معراج کہتے ہیں۔ اوپر والے کو معراج نہیں، کیونکہ معراج سیڑھی کو کہتے ہیں، سیڑھی پر آپ چڑھ کر گئے، وہ سونے کا زینہ چل رہا ہے۔ آقا کریم نے فرمایا موت کے وقت مرنے والے کی آنکھیں پھٹی ہوتی ہے آسمان کی طرح، وہ زینہ نظر آ جاتا ہے، اس پہ روحیں جاتی ہیں انسانوں کی۔ او آدم علیہ السلام پہلے آسمان پہ بیٹھے ہیں اور یہ روح جاتی ہے اس پہ، آدم علیہ السلام دیکھتے ہیں بدبختی مار کے آیا ہیں یا نیک بختی کر کے۔ یہ آدم علیہ السلام کو اللہ دکھاتا ہے یہ تیری اولاد ہے، یہ اس کے کرتوت ہیں، اسے دیکھ لے، یہ دنیا سے آیا ہے اب نیا یہ کر کے آیا ہے، اس کو معراج کہتے ہیں۔ اور تیسرا مرحلہ پہلے آسمان سے لے کر سدرۃ المنتہا تک، یہ تیسرا مرحلہ ہے، اور چوتھا مرحلہ سدرۃ المنتہا سے لے کر صریف الاقلام تک، یہ چوتھا مرحلہ بنتا ہے، اور 5واں مرحلہ صریف الاقلام سے لا مکان تک، اور یہ سواریاں علیحدہ علیحدہ تھی۔ اور جو صوفیاء ہیں وہ تو اس کے کئی مرحلے بیان کرتے ہیں، مشائخ جو صوفیاء ہیں، شیخ ابن العربی ہیں یا عبد الوہاب شارانی ہیں، وہ کہتے ہیں ہر مرحلہ علیحدہ علیحدہ ہے، اور کوئی مرحلہ کسی مرحلے سے نہیں ملتا، تو وہ پھر اس طرح ترتیب بناتے ہیں کہ پہلا مرحلہ اسرا ہے جو نص قرآنی سے اس کو باقی رکھا ہے، اس میں انہوں نے تقسیم نہیں کی۔ اگلا مرحلہ جو حدیثوں میں ہے اس کی تقسیم کی کہ یہ سفر تو ہوا ہے براق پر، اگلا ہوا ہے اس سیڑھی پر، جب پہلے آسمان پر پہنچے تو سیڑھی ختم ہو گئی، تو نگران فرشتہ جو پہلے آسمان کا ہے اس نے آقا کریم کو اپنے ہم نوا ماتحت فرشتوں کے پروں پر اٹھایا، وہ آقا کریم کو اپنی سرحد سے لے کر جہاں دوسرے آسمان تک اس کی سرحد ختم ہوتی تھی وہاں تک وہ لے گیا، اور پھر آگے دوسرے آسمان کے فرشتے نے لیا، اس نے اپنے پروں پر لیا،
پھر اپنے ماتحتو کو ساتھ کر کے مائے جبرائیل اس شان اور شوکت کے ساتھ تیسرے آسمان تک پہنچا. پھر تیسرے والے نے چوتھے والے کے حوالے کیا، چوتھے والے نے پانچویں والے کے، پانچویں والے نے چھٹے والے کے، چھٹے والے نے پھر ساتویں والے کے، پھر وہاں سدرہ تک پہنچا دیا ساتویں والے فرشتے نے، اور اس کے ماتحتو نے آقا کریم کو اب سدرہ نہیں، اس نے ساتویں آسمان تک چھوڑ دیا. اب آگے سواری کے لیے جبریل علیہ السلام رونے لگ گئے. عرض کی یا رسول اللہ سب کو شرف ملا، اب یہ میرا علاقہ ہے، میری حدود ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے پر اوپر بیٹھیں اور میں آپ کو لے جاؤں. پھر ساتویں آسمان سے سدرہ تک سیدنا جبرائیل علیہ السلام اپنی حدود کے اندر آقا کریم کو لے گئے، سدرہ تک پہنچایا. یہ صوفیاء اور بعض محققین، بعض علماء مفسرین اس طرح اسے بیان کرتے ہیں. اور آپ نے سنا نہیں 12 علماء سے کہ کسی بھی حدیث میں ایک بار کٹھا یہ واقعہ نہیں ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ 28 صحابہ اور 4 عورتیں صحابیات اسے بیان کرتی ہیں، 32 لوگ ہیں، اور آقا کریم نے ہر ایک کو اتنا سنایا جتنی اس کے اندر استطاعت تھی، جس میں جتنی استطاعت تھی. اس لیے ان ساری روایتوں کو پڑھ کر پھر جا کر انسان کو واقعہ معراج سمجھ آتا ہے، ایسے نہیں سمجھ آتا. سارے مرحلے پڑھے قرآن کے بھی، لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، یہ مرحلہ بھی یہاں قرآن آسمانوں کا مرحلہ قرآن کی صحیحات سے ثابت ہے، تیسرا مرحلہ. تو یہ آقا کریم علیہ السلام نے جس کے پاس جتنی استطاعت تھی آپ نے اس کو اتنا بتایا. کسی کو ایک چیز بتائی، کسی کو 3 بتائی، کسی کو ابھی خالی حضرت انس کی جو روایتیں ہیں وہ 11 روایتیں ہیں، 11 حدیثیں ہیں. 11 مرتبہ آقا کریم علیہ السلام نے حضرت انس کو سنایا. آگے حضرت انس جس طرح 11 بار رسول اللہ سے سنا، 11 بار ہی مختلف آگے اپنے شاگردوں کو سنا رہے ہیں. تو حضرت انس کے بعد تو پھر باقی صحابہ ہیں نا، جو 27 صحابہ بنتے ہیں آقا کریم علیہ السلام کا. پھر جب جبریل علیہ السلام سدرۃ المنتہا تک پہنچے، درمیان میں سارا کچھ آقا کریم دیکھتے گئے. انبیاء کرام سے ملاقات ہوتی گئی، ان میں ایک نبی سے ملاقات ہوئی، حضرت ہارون علیہ السلام سے، جو ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، جن کی داڑھی بہت لمبی تھی یہاں تک، اور اپنے جسم کے طول اللحیہ، جسم کے ڈھانچے کو داڑھی سے ڈھانک کے بیٹھے ہوئے تھے. یہ حضرت ہارون علیہ السلام کا حلیہ. ہارون جو حضرت موسیٰ کے بڑے بھائی ہیں، ان کی موت کا بھی مدعا بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ پہ ڈال دیا کہ بھائی کو اس نے قتل کیا. بڑی دردناک موت ہے، کبھی سناؤں گا انشاءاللہ تعالی. حضرت ہارون کی آقا کریم نے انہیں دیکھا، پھر باقی انبیاء کرام کو دیکھا آپ نے. تو جب سدرۃ المنتہا تک پہنچے تو سدرہ سے اگلا مرحلہ، اب 2 روایتیں ہیں کہ جبرائیل کے بعد میکائیل نے لے لیا آقا کریم علیہ السلام کو، وہ شریف الاقلام تک لے گیا، جہاں پورا دنیا کا منشیانہ ہے، لکھت پڑھت ہو رہی ہے، نام و فیس بک چل رہا ہے، تصویریں گھوم رہی ہیں. 360 مرتبہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے اس فیس بک پہ، کافر کو 3 مرتبہ دیکھتا ہے. تو بچوں جڑے بیٹھے ہوئے خدا دے بندے ہو، جب برائی کرتے ہو تو روز اللہ آپ کو دیکھتا ہے، آپ کا چہرہ خدا کے سامنے گزرتا ہے فیس بک. ویسے تو وہ براہ راست ابھی بھی ہم سب کو دیکھ رہا ہے. ایک اس نے نظام بنایا ہے جہاں سے اعمال نامے بکھیڑے جائیں گے، وہ اعمال نامے آپ کے پکڑوائے جائیں گے، سارے کرتوت وہاں نکل رہے ہیں. تو حضرت میکائیل لے گئے. میکائیل کے بعد شریف الاقلام سے پھر حضرت اسرافیل لے گئے اگلے مقام تک، جو حدود تھی ان کی، حضرت اسرافیل کی. اس کے بعد آقا کریم کو رف رف لے گیا.
پھر رف رف نے کہاں پہنچایا؟ حجاب عظمت تک۔ راجعو انبیاء اولیاء، صوفیاء کہتے ہیں 9 آسمان ہے، اور سائنسدان بھی کہتے ہیں 9 آسمان ہے، اور قرآن نے کتنے بیان کیے ہیں؟ 7۔ اس لیے قرآن نے ان کو بیان کیا ہے جو انسانوں کی آنکھوں کے احاطے میں آ سکتے ہیں۔ جو چیز انسانوں کی سمجھ میں، عقل میں یا نظر وہاں تک نہیں پہنچ سکتی تو قرآن نے اسے بیان نہیں کیا۔ قرآن نے، کیونکہ مشاہداتی دلائل جو تھے وہ سامنے جو ہمیں نظر آتے تھے قرآن نے وہ بیان کیے تاکہ یہ دیکھے۔ اگر قرآن ان کا ذکر کرتا تو لوگ سوال کرتے کہ وہ کہاں ہیں۔ تو اسی طرح آقا کریم بحر مکفوف، پانی کا دریا، سمندر بہ رہا ہے جس پر آقا کریم گزر کر گئے، اس نے آپ کو راستہ دیا۔ برف کا آسمان، پتھر کا آسمان، آگ کا آسمان، آگ کا، یہ آگ کے انگارے کہاں سے آتے ہیں؟ برفیں کہاں سے گرتی ہیں؟ جب عذاب الہی آتا ہے پتھر کہاں سے گرتے ہیں؟ سونے کا آسمان، چاندی کا آسمان، لوہے کا آسمان، تانبے کا آسمان۔ اور بھائی جب مشین چلی، جیسے ہم گرنڈر مارتے ہیں برابر کرنے کے لیے، رگڑے والی مشین، تو جب اللہ پاک نے حکم دیا کہ ان کو رگڑو، وہ ساری چیزیں تو دھرتی پہ گری تھی۔ سونا بھی ہے دھرتی میں، لوہا بھی ہے، چاندی بھی ہے، دھات بھی ہے، پانی بھی ہے، آگ بھی ہے، یہ ساری کہاں سے آئی ہیں؟ اوپر سے آئی ہیں۔ دھو اندھار رہا، اللہ پاک نے زمین کو کہا چھوڑ دو اسے، جو کچھ میں نے کرنا تھا کر دیا، اب انسان ہے کرے۔ پھر انسانوں نے اس زمین کو آباد کیا۔ یہ ساری چیزیں اوپر سے آئی ہیں۔ جہاں سونا گرنا تھا سونا گر گیا، جہاں تیل گرنا تھا تیل گر گیا، جہاں پانی گرنا تھا پانی گر، جہاں پتھر گرنے تھے پتھر گر گئے۔ جب ان کی کٹائیاں ہوئیں اوپر برابر ہوا، دیکھ نہیں رہے آپ چپٹی جیسے بہترین چلی ہو آسمان پہ کہ کتنے کاریگر نے چپٹی چلا دی۔ اللہ پاک نے بنا کے فرمایا اس کی کٹائی کر دو، برابر کر دو۔ تو وہاں ایک مرحلہ جب وہ آگ کے سمندر سے آپ کو گزرنا پڑا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ تو جبریل نے عرض کیا رسول اللہ، وہ اپنے فرشتہ جو آپ کو لے کے جا رہا تھا اسرافیل، تو رونے لگ گئے۔ تو اسرافیل نے عرض کیا رسول اللہ رو کیوں رہے؟ فرمایا میری امت بھی تو گزرے گی، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، وہ آ گئی ہے جہنم کے اوپر۔ تو آپ نے عرض کیا رسول اللہ یہ جو مسجدیں ہیں نا، مسجدیں، یہ نئی حدیث ہے، آپ نے پہلے شاید نہ سنی ہو۔ روئے زمین کی مسجدیں، یہ جس نے جو مسجد بنائی ہے، جو جس محلے میں ہے، جو جس مسجد میں نماز پڑھتا ہے، یہ مسجدیں آپ کی امت کی کشتیاں ہیں۔ جمع کر کے ابھی رکھو گھر میں، موت کے بعد۔ پتہ ہے قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے؟ کتنی آرزو ہیں موت کے بعد مردے کی۔ پڑھو ہاں سورۃ منافقون کی آخری آیاتیں، لولا اخرتنی الی اجل قریب، او پروردگارہ کوئی تھوڑی سی زندگی اور دے دیتا راجہ جنگ تو میں پھر لنصدقن، پھر صدقہ بھی کرتا، یعنی مال تیری راہ میں دیتا۔ یہ تو میت کی آرزو قرآن بیان کر رہا ہے کہ موت کے بعد مالدار یہ آرزو کرے گا۔ اب آ رہا ہے نا رمضان شریف، پتہ چلے گا کتنی زکوٰۃ دیتے ہو، کتنے صدقے دیتے ہو، مسجد میں کتنا پیسہ لگاتے ہو۔ مجھے یہ دکھ ہے اپنے بریلوی اہل سنت سے، خدا کی قسم ہے، ہم بھکاریوں کی طرح چندے اکٹھے کرتے ہیں مسجدوں میں۔ دیوبندیہ نے اپنا ایک نظم ضبط بنایا ہوا ہے، وہابیہ نے اپنا نظم، کوئی بابا مر رہے ان کا وہ آتے ہیں اپنے حضرت جی کے پاس، مولوی صاحب حضرت جی بابا جی مر گئے نے، 2-3 لاکھ لگانا ہے، بتائیں او بھائی او بچہ نہ درس ہے بنا دو، تو 40واں کرنا ہے، حضرت جی آ جانا، ایک روٹی مولوی صاحب نے کھانی ہے، کوئی 1000-1500 بیچارے نو تقریر دا ملنا ہے، وہ سنبھال کے گھر لے کے آ جانا ہے۔ مدرسہ اتھے تو اتھے اجڑا پیا، اتھے 70 دیگ پکا دی، کوئی بات کرے تو کہنے مولوی وہابی ہے، کون سمجھائے؟ او صدقۃ جاریۃ او ولد صالح یدعو لہ، اگر ہمارے بریلوی خدا کی قسم اپنا پیسہ اپنی مسجد مدرسوں پہ خرچ کرتے تو پاکستان میں شرح تعداد مساجد کی ہماری زیادہ ہوتی، ہمارے مدرسے بھی زیادہ ہوتے،
ہمارے ائمہ ہمارے قاری تنخواہوں کی خاطر در بدر بھیک نہ مانگتے، اور ان کی تنخواہیں اتنی کھلی ہوتی کہ ان کو آس امید بھی نہ ہوتی کہ کوئی مرے گا دے ختم دے پیسے آئیں گے۔ رلدے پھر دیں اساں کتنی مشقت ہے دین دی خدمت کرنا۔ پچھلی تاریخ اٹھاؤں 50 سال پہلے مولوی صاحب کو صرف 4 روٹیاں انہیں کٹھی کر لینی محلے سے، وہی اس نے اپنے بیوی بچوں کا گھر پالنا۔ نظام تو ایسے خراب ہو گیا ہمارے مساجد کا۔ کبھی اللہ نے دماغ دیا ہمارے مالداروں کو کہ ہم اپنی سالانہ زکوٰۃ پوری دیں اور اپنی کمائی میں سے ایک حصہ مسجد کو دے دیں۔ اگر کوئی 1 لاکھ روپیہ سالانہ کماتا ہے 25,000 مسجد کو دے دے، یا جس کا فوت ہو وہ کہے جی میرا بندہ فوت ہوا ہے، میں وہ 1,00,000 روپیہ اتنے اعلان کر کے دے لوگوں کو، فی السر والاعلان یا قرآن میں ہے، الٹا لوگوں کے سامنے کرے کہ میرے باپ فوت ہوا ہے، میں نے مسجد کو 1,00,000 روپیہ دیا ہے، 2 لاکھ دیا ہے، 10,000 امام صاحب کو دیا ہے، کہ تاکہ یہ لوگ محتاج نہ رہیں۔ یہ میں اپنے دکھ سے بات کر رہا ہوں، نہیں دیتے آپ لوگ، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ طلباء دی حالت دیکھیں، مدرسوں کی حالت، بل نہیں پورے ہوتے۔ آپ لوگوں کے گھر کے اخراجات نہیں ہیں، لگاؤ پیسے، معاشر میں جاؤ گے تو پتہ چلے گا کون سا قبول ہوا ہے۔ یہ حدیث سنو، یہ مسجدیں کیسے بنے گی؟ اب آپ کے پاس 5-10 کروڑ جتنی جگہ، یہ مسجد شہیدوں کے عالی شان بن سکتی ہے؟ کیوں نہیں بن سکتی؟ کھلی بن سکتی ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام سے حضرت اسرافیل نے عرض کی، یا رسول اللہ یہ جگہ مسجدوں کی، یہ اللہ پاک آپ کی امت کو کشتیاں بنا دے گا، یہ اس میں بیٹھیں گے، یہ جو آگ کا سمندر ہے یہ سارے پار کر جائیں گے، یہ سارے پار کر جائیں گے، یہ سارے پار کر جائیں گے۔ آپ مسجد کے حقوق قرآن سے پڑھیں، پہلے قرآن سے پڑھیں، قرآن میں دیکھیں جہاں جہاں مسجد نے اپنا حق بیان کیا ہے، مسجد کی تعظیم ہے، مسجد کے جو آداب ہے، مسجد کے اندر جو نماز کی برکات ہے، میں آگے حدیث سناتا ہوں نا آپ کو۔ اس کے بعد آقا کریم علیہ السلام نے وہ رف نے حجاب عظمت تک چھوڑا۔ اب حجاب عظمت جو ہے وہ اس گلئی میں پردے ہیں، 70,000 پردے اللہ رب العالمین نے اپنے سامنے لگائے ہوئے ہیں، اور ایک پردہ دنیا ما فیہا کا حسن، جنت کا حسن، ایک طرف خدا کی ذات کے سامنے لگے ہوئے حجابات عظمت کے پردوں کا حسن ایک طرف۔ اب وہ اس طرح گلئی میں ہے، تو آقا کریم جب اس حدود میں پہنچے تو آپ کو اندر ایک گھوڑا ہے، اس نے لیا، وہ آقا کریم کو ایسے گلئی میں، جیسے ہمارے ہاں موت کے کنویں پہ وہ کار چلتی ہے یا موٹر سائیکل چلتا ہے، اس طرح وہ گھومتا ہوا اپنے اپنے راستے سے محمد کریم کو حجاب عظمت کے آخری کنارے پر لے گیا۔ اب سب جہان کی مخلوق جو اللہ نے بنائی ہے، سب طاقتیں ختم، اب حجاب عظمت سے آگے اللہ ہی اللہ ہے، اینما تولوا فثم وجہ، ہر جہان لنریہ من آیاتنا، ہم آپ کو اس لیے بلا رہے ہیں، ہمارا مقصد یہی ہے کہ آپ قدرت کی نشانیاں دیکھیں اپنی آنکھوں سے، اور دیکھ کر پھر واپس آئیں اور آپ اپنی امت کو بتائیں کہ میری امتیوں میں یہ دیکھ کر آیا ہوں، ایسے ایسے ہو رہا ہے۔ یہ تو اگر کوئی عالم ہو محقق تو یہ 20 گھنٹے تک بھی ختم نہ ہو۔ مختصر اسے میں مختصر کر دوں، مختصر میں کر دوں تو 8 گھنٹے میں سنا سکتا ہوں، مختصر کر دوں۔ اور اگر بالکل قرآن اور حدیث جو صحیح ہے، صحیح یعنی قرآن کے یا صحیح حدیث نچلے درجے کو رہنے دیا جاتا پھر بھی 4 گھنٹے لگ جاتے ہیں اس کو بیان کرتے کرتے۔ جب آقا کریم علیہ السلام اوپر پہنچے تو پھر وہ آپ نے تو بارہا علماء سے سنا، قرآن میں ثم دنا فتدلی اذن منی، آواز آئی، اور یہاں ایک روایت اور بھی ہے کہ مجھے گھبراہٹ طاری ہوئی، تو آواز آئی کف یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فإن ربک یصلی۔ اب یہاں حجاب عظمت کے کنارے پہ ٹھہرے، آپ کا رب سلام پڑھ رہا ہے، صلات پڑھ رہا ہے۔ آپ کہتے ہیں وہ آواز جو تھی، پہلے تو وہ گھبراہٹ دور ہو گئی، وہ آواز سیدنا صدیق اکبر کی آواز سے ملتی تھی، میرے یار کی آواز، میرے دوست صدیق اکبر کی آواز سے ملتی تھی۔
جس کی آواز سن کر میری گھبراہٹ سفر کی، وہ جو تنہا سفر ہوا جہاں بات چیت نہ ہو سکی، حجاب عظمت کے پردے اور رف رف پر، وہ ساری دور ہو گئی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، حلبی میں یہ حدیث موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابا بکر صدیق، 70 انبیاء جتنی نیکیاں کر کے کوئی بھی شخص محشر کے میدان میں پہنچے گا، وَهُوَ مُبْغِضٌ مِنْكَ، اگر اس کے دل میں تیرا بغض ہوگا اے ابا بکر صدیق، تو 70 انبیاء جتنے اعمال بھی اللہ اس کے تباہ کر دے گا۔ اس حدیث کو لے کے جاؤ، مسند حاکم والی حدیث کا موازنہ کرو، جس کے میں حضور نے فرمایا تھا اگر وہ میری اہل بیت سے بغض رکھتا ہوگا تو حرم کعبہ میں کی ہوئی ساری 80 سالہ 70 سالہ زندگی کی نیکیاں تباہ۔ 3 شخص ہیں جن کا بغض انسان کو ہلاک کر دیتا ہے، ایک سیدنا صدیق اکبر، ایک عمر بن خطاب، اور ایک نبی پاک کی اولاد اہل بیت عزا۔ من احب عمر فقد احبنی، من ابغض عمر فقد ابغضنی، من احب علی فقد احبنی، من احب حسین فقد احبنی، من ابغض علی ومن ابغض حسین فقد ابغضنی۔ حضور نے فرمایا، پورے قرآن حدیث میں ڈھونڈو، یہ 3 شخصیات ہیں، اہل بیت، حضرت عمر بن خطاب اور حضرت سیدنا صدیق اکبر۔ ایک جھگڑا امام بخاری نے بھی بیان کیا، حضرت عمر کا اور حضرت ابو بکر کا، امام بخاری نے۔ ایک جھگڑا نیچے درجے کی حدیث ہے جس میں ابو طالب اپنا عقیل جو حضرت علی کے بھائی ہیں ان کا اور حضرت ابو بکر کا ہے۔ آقا کریم کے سامنے جب دونوں جھگڑے آئے تو آقا کریم نے فرمایا تمہاری حیثیت کیا ہے؟ میرے یار کو میرے حوالے چھوڑو۔ جبریل کا بھی واسطہ نہیں رہا، جبریل کو تو خود نہیں پتا بھی کیا باتیں ہوئی ہیں، کون سی آیات نازل ہوئی ہے۔ یہ آیات وہاں اللہ پاک نے نازل فرمائی آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں، تو ہم نے وحی کی اپنے عبد پر اور اپنے عبد کو لے گئے۔ ابھی تک یہ رونا رو رہے نے بھی وہ خواب میں ہوا تھا اور آنکھوں سے نہیں دیدار ہوا بھی، پھر بلایا کس لیے اللہ پاک نے؟ اتنا دور بلا کے اللہ پاک نے تو پھر آگے پردہ رکھ کے بیٹھ گیا کہ اے محمد کریم آپ مجھے نہیں دیکھ، سارے انبیاء نہ دیکھ سکے، آپ بھی مجھے نہیں دیکھ سکتے، تو پھر دنیا میں گواہیاں کس چیز کی ہیں؟ اللہ پاک کے نبی پاک خدا تعالیٰ کی ذات اور قدرت کے مشاہدے کے گواہ ہیں، دنیا میں چشمدید گواہ ہیں حضور۔ یہ کسی کو مقام نہیں ملا، یہ آقا کریم کو ملا کہ دنیا میں معاشر میں کوئی کہہ سکے۔ اب کوئی عیسائیوں سے پوچھتا ہے تمہارے رب نے، تمہارے نبی نے، یعنی وہ ہمارے بھی تو نبی ہیں نا، مثال کے طور پہ تمہارے نبی نے رب کو دیکھا ہے؟ بالکل نہیں دیکھا۔ تو اللہ پاک نے نبی پاک کی امت کو یہ اعزاز دیا کہ اگر تم سے دنیا میں کوئی شخص پوچھے کہ اندیکھے کی عبادت کا کیا مطلب، خدا کہاں ہے، کسی نے دیکھا ہے؟ بلا جھجک، بلا خوف و خطر لوگوں کو کہو کہ ہمارے محمد کریم نے دیکھا ہے۔ ہمارے رب کا گواہ ہمارا محمد ہے، اور گواہی کے لیے جب تک کوئی نہ دیکھے کوئی گواہی نہیں دے سکتا۔ اللہ نے آپ کو جو مقام عطا فرمایا ان میں ایک یہ مقام تھا کہ شرمندگی سے بچ جائیں، کہ کوئی بھی قیامت تک نہ کہے محمد کریم کے بارے یا محمد کی زندگی میں کہ آپ نے رب کو دیکھا ہے۔ جب دیکھا نہیں تو ایسے تبلیغ کر رہے ہو، کہاں ہے؟ 1,24,000 انبیاء گزر گئے، وہ انہوں نے بھی نہ دیکھا، آپ آخری آئے ہو، آپ نے بھی نہ دیکھا، تو پھر اس کا مطلب ہے اندیکھا خدا ہے کہاں؟ تو آقا کریم نے فرمایا اسی لیے صحاح ستہ کی حدیث میں امام مسلم نے اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ آقا کریم سے پوچھا گیا، حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں میں نے سال تو
من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور سے اس مسئلے کے بارے پوچھا، حل را ربا، ایک اور ہر رایتا ربا، یا رسول اللہ آپ نے رب کو دیکھا ہے؟ آپ نے فرمایا نعم، اے ابو ذر غفاری میں نے دیکھا ہے۔ تو میں نے پوچھا کیسا ہے اللہ؟ تو آپ نے فرمایا نور، سبحان اللہ، میں دیکھ کے آیا ہوں۔ اور را یرا رویت، آنکھ سے دیکھنے کو کہتے ہیں، خواب سے دیکھنے کو نہیں کہتے۔ اگر خواب ہوتا تو پھر بہت سارے صحابہ جو اس میں نئے نئے اسلام میں تھا وہ بھی گمراہ ہو گئے تھے۔ وہ کوئی خواب کسی کا سن کے گمراہ ہوتا ہے؟ تو صحابہ کیوں گمراہ ہو گئے؟ ان کے پیر قدم کیوں اکھڑ گئے؟ سمجھ میں نہ آیا، عقل سے ماورا واقعہ تھا۔ ابو جہل کیوں بھاگتا پھرتا تھا، پوچھتا تھا؟ مدتیں گزر گئیں، آقا کریم علیہ السلام بالکل یہ غلط روایتیں ہیں۔ ایک حضرت عائشہ کی بیان کرتے کہ حضرت عائشہ کہتی ہے میرے سے جسم آپ کا جدا نہیں ہوا۔ ایمان سے بتاؤ، 10 سال بعد چلو جس پہ اتفاق ہے شیعہ سنی کا، وہابی بریلوی دیوبندی کا، باقی علیحدہ